انبیاء کرام علیہم السلام کی زندگیاں یہ تو ہدایت کے روشن مینار ہیں۔ جی بالکل۔ ان کی پاکیزہ سیرت میں ہمیں حکمت، قیادت، اللہ پر وہ کامل بھروسہ اور انسانیت کے لیے ہمدردی، اس کی ایسی لازوال مثالیں ملتی ہیں جو ہر دور کے انسان کے لیے مشعل راہ ہیں۔ صحیح فرمایا آپ نے۔ آج ہم ایک ایسے ہی آپ کہیے جلیل القدر نبی اور عظیم بادشاہ کے بابرکت حالات زندگی پر بات کریں گے، جن کی دانش، جن کا اللہ سے تعلق اور جن کے فیصلے وہ تو رہتی دنیا تک یاد رکھے جائیں گے۔ سنو، سوچو سمجھو میں خوش آمدید۔ آج ہماری گفتگو کا محور و مرکز ہے حضرت داؤد علیہ السلام کی حیات مبارکہ۔ جی۔ ہم کوشش کریں گے کہ ان کی زندگی کے کچھ اہم واقعات، ان کی شخصیت کے جو نمایاں پہلو ہیں اور ان کی سیرت سے ملنے والے انمول اسباق، ان کو ایک ساتھ مل کر سمجھیں۔ انشاءاللہ یہ ایک ایسی داستان ہے جس میں اللہ کے انعام بھی ہیں، آزمائشیں بھی ہیں، انسان کا رب کی طرف رجوع بھی ہے اور رب کی بے پایاں رحمت بھی۔ تاریخ تو گواہ ہے کہ اللہ کے مقرب ترین بندوں یعنی انبیاء کرام علیہم السلام کو بھی طرح طرح کی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا۔ جی ہاں بالکل۔ جن میں سے ایک لوگوں کی طرف سے غلط باتیں منسوب کرنا بھی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی شان میں بھی بعض ایسی باتیں کہنے کی کوشش کی گئی جو ان کے مقام کے لائق نہیں تھیں۔ ایسا ہوا ہے، لیکن اہم بات یہ ہے کہ قرآن کریم خود ان کی عظمت اور پاکیزگی کا گواہ ہے۔ اچھا، بالکل درست فرمایا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نہایت محبت اور تکریم سے انہیں ہمارا بندہ داؤد کہہ کر یاد کرتا ہے۔ ہمارا بندہ داؤد۔ جی، انہیں ذوالعید یعنی بڑی قوت والا اور اواب یعنی کثرت سے اللہ کی طرف رجوع کرنے والا، بار بار توبہ کرنے والا قرار دیا۔ اواب؟ جی، اواب یہ معمولی القاب نہیں ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے ان کی شان کا بیان ہے۔ اور ان کی عظمت صرف یہی نہیں بلکہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ کائنات کی دیگر مخلوقات بھی ان کے ساتھ شریک تھیں۔ یہ تو حیرت انگیز بات ہے۔ جی ہاں، یہ اللہ کا خاص فضل تھا، ایک معجزہ تھا کہ پہاڑ اور پرندے بھی ان کے تابع کر دیے گئے تھے۔ پہاڑ اور پرندے بھی؟ جی، وہ صبح و شام حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے۔ آپ تصور کریں، گویا پوری فضا ان کی عبادت میں ان کی ہم نوا بن جاتی تھی۔ سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ اللہ نے انہیں پرندوں کی بولیوں کو سمجھنے کا علم بھی عطا فرمایا تھا۔ یہ سب ان کے بلند مرتبے کی نشانیاں ہیں۔ اللہ اکبر۔ قوت، اللہ کی طرف رجوع، کائنات کا ہم آواز ہونا، اور وہ ان کی حکومت اور فیصلوں کے بارے میں بھی قرآن میں ذکر آتا ہے نا؟ یقیناً اللہ تعالیٰ نے انہیں ملک یعنی ایک مضبوط اور مستحکم حکومت عطا فرمائی۔ ملک؟ جی، ساتھ ہی حکمت یعنی گہری سمجھ بوجھ، دانائی اور صحیح وقت پر صحیح بات کرنے کی صلاحیت بخشی، اور ایک خاص صفت فصل الخطاب عطا فرمائی۔ یہ فصل الخطاب کیا ہے؟ اس کی تھوڑی وضاحت کریں گے؟ فصل الخطاب کا مطلب ہے فیصلہ کن انداز میں بات کرنا۔ اچھا۔ یعنی جب وہ کوئی بات کہتے یا فیصلہ سناتے تو وہ اتنا واضح، اتنا مدلل اور ڈوٹوک ہوتا تھا کہ حق اور باطل، صحیح اور غلط کے درمیان کوئی ابہام، کوئی شک باقی نہیں رہتا تھا۔ واہ! یہ ایک حکمران اور ایک نبی کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام تھا۔ واقعی یہ تو قیادت کی ایک بنیادی خوبی ہے۔ اچھا، اب ان کی زندگی کے ایک مشہور واقعے کی طرف آتے ہیں جو 99 دمبیوں والے قصے کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جی، سورہ صاد میں اس کا ذکر ہے۔ یہ واقعہ بھی بڑا سبق آموز ہے۔ جی، یہ واقعہ سورہ صاد میں بیان ہوا ہے۔ دو لوگ اچانک دیوار پھاند کر ان کے عبادت خانے یعنی محراب میں داخل ہو گئے۔ دیوار پھاند کر؟ جی، جس سے حضرت داؤد علیہ السلام ابتداً کچھ آپ کہیے گھبرا گئے۔ انہوں نے عرض کیا کہ ڈریے نہیں، ہم تو جھگڑنے والے ہیں، ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، آپ ہمارے درمیان حق سے فیصلہ کر دیجئے۔ اور ان کا جھگڑا کیا تھا؟ ان میں سے ایک نے کہا کہ یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 یعنی 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس صرف ایک ہے۔ صرف ایک؟ جی، اور یہ کہتا ہے کہ وہ ایک دمبی بھی میرے حوالے کر دے تاکہ اس کی پوری 100 ہو جائیں، اور گفتگو میں مجھ پر دباؤ ڈال رہا ہے، سختی کر رہا ہے۔ اچھا۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ دراصل فرشتے تھے جو انسانی شکل میں اللہ کے حکم سے آئے تھے تاکہ حضرت داؤد علیہ السلام کو کسی معاملے میں متنبہ کیا جا سکے۔ واللہ عالم بالصواب۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے، جنہیں اللہ نے وہ فصل الخطاب عطا کیا تھا، اس مقدمے کا کیا فیصلہ سنایا؟ انہوں نے فوراً فرمایا کہ یقیناً اس کا اپنی دمبیوں کے ساتھ تیری دمبی ملا لینے کا مطالبہ کرنا تجھ پر ظلم ہے۔ فوراً فیصلہ دے دیا؟ جی، اور ساتھ ہی ایک عمومی اصول بیان کیا
کہ اکثر شراکت دار جو ساجیدار ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے پر زیادتی ہی کرتے ہیں، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، اور ایسے لوگ بہت کم ہیں۔ یعنی فیصلہ تو فوراً حق کے مطابق کر دیا، لیکن اس کے بعد کیا ہوا یہ اہم ہے۔ یہی اس واقعے کا اہم ترین نقطہ ہے۔ فیصلہ سناتے ہی حضرت داؤد علیہ السلام کو احساس ہوا کہ یہ صورتحال یہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے ایک آزمائش تھی، ایک فتنہ تھا۔ اچھا۔ انہیں اندازہ ہوا کہ ان سے کوئی لغزش ہوئی ہے۔ اب دیکھیں، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ انبیاء کرام گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں۔ جی بالکل۔ ان سے گناہ کبیرہ سرزد نہیں ہوتا۔ البتہ ان کے بلند ترین مقام کی نسبت سے ان سے کبھی کوئی ایسا کام ہو سکتا ہے جو ان کی شان کے شاید اتنا مطابق نہ ہو، جسے لغزش کہا جاتا ہے۔ وہ ہمارے لیے شاید عام بات ہو، مگر ان کے لیے قابل گرفت ہوتی ہے۔ تو جب انہیں اپنی اس لغزش کا احساس ہوا تو ان کا رد عمل کیا تھا؟ فوراً بغیر کسی تاخیر کے۔ قرآن کہتا ہے فَاسْتَغْفِرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ۔ انہوں نے فوراً اپنے رب سے معافی مانگی اور جھکتے ہوئے سجدے میں گر پڑے۔ جی، یہ سورۃ صاد کی آیت 24 ہے، جو آیت سجدہ بھی ہے، اور پوری طرح اللہ کی طرف رجوع کر لیا۔ یہ ہے اللہ کے مقرب بندوں کی شان کہ ذرا سی ٹھیس پر فوراً رب کی طرف پلٹتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اس توبہ کو قبول فرمایا؟ جی ہاں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ، پس ہم نے ان کی وہ لغزش معاف کر دی۔ الحمدللہ۔ اور ساتھ ہی ان کے بلند مقام کی دوبارہ یقین دہانی کرائی۔ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ، اور بے شک ان کے لیے ہمارے ہاں بڑا قرب اور بہترین انجام ہے۔ سبحان اللہ۔ اس واقعے میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ انسان سے خطا ہو سکتی ہے، لیکن اصل کمال فوراً توبہ کرنا اور اللہ کی طرف پلٹنا، اور یہ بھی کہ اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے کہ وہ سچی توبہ کو فوراً قبول کرتا ہے۔ یہ توبہ اور اللہ کی رحمت کا پہلو واقعی بہت امید افزا ہے۔ اچھا، حضرت داؤد علیہ السلام صرف نبی ہی نہیں تھے، اللہ نے انہیں حکمرانی بھی عطا کی تھی، خلیفہ بنایا تھا۔ جی، خلیفہ فی الارض۔ تو اس حوالے سے انہیں کیا ہدایات دی گئیں؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین پر اپنا خلیفہ یعنی نمائندہ اور حکمران بنایا۔ یہ بہت بڑا منصب تھا، اور اس کے ساتھ واضح ذمہ داری بھی بتائی۔ اے داؤد، بے شک ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا ہے، پس تم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرو۔ حق کے ساتھ یعنی انصاف اور اللہ کے قانون کے مطابق۔ بالکل، اور خواہش نفس کی پیروی نہ کرو، ورنہ وہ تمہیں اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی۔ یہ تو بہت واضح ہدایت ہے، یعنی حکمران کے لیے انصاف اور خواہشات سے بچنا کتنا ضروری قرار دیا گیا ہے۔ بالکل، اور آگے اس کی وجہ بھی بیان فرمائی کہ جو لوگ اللہ کی راہ سے بھٹکتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ کیوں؟ بما نسو یوم الحساب، کیونکہ وہ یوم حساب کو بھول گئے، یعنی قیامت کے دن کی جواب دہی کو۔ جی، اس کو بھول گئے۔ گویا انصاف سے ہٹنے اور خواہش کی پیروی کرنے کا بڑا سبب آخرت سے غفلت ہے۔ اسی لیے حکمرانوں کو اور دراصل ہم سب کو آخرت کی جواب دہی ہر وقت یاد رکھنی چاہیے۔ اسی سلسلے میں ایک تاریخی واقعہ بھی مشہور ہے نا، جو حکمرانوں کی جواب دہی کو واضح کرتا ہے۔ جی، منقول ہے کہ ایک اموی خلیفہ تھے، شاید عبد الملک یا ولید بن عبد الملک۔ انہوں نے مشہور امام ابو ذرا رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ ہم نے سنا ہے بادشاہوں سے حساب نہیں ہوتا۔ اچھا؟ تو امام ابو ذرا نے فوراً یہی آیت سورۃ صاد کی آیت 26 تلاوت کی اور فرمایا کہ جب اللہ نے اپنے نبی اور خلیفہ حضرت داؤد علیہ السلام کو خبردار کیا کہ خواہش کی پیروی تمہیں اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی، تو عام بادشاہوں کی کیا حیثیت ہے۔ زبردست۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ اللہ کے نزدیک انصاف کا معیار تو سب کے لیے ایک ہے، چاہے کوئی نبی ہو یا بادشاہ۔ بالکل ایک ہے۔ یہ انصاف اور جواب دہی کا تصور ہمیں کائنات کے تخلیق کے مقصد کی طرف بھی لے جاتا ہے کہ یہ سب کچھ یوں ہی بے مقصد تو نہیں بنا دیا گیا۔ یقیناً نہیں۔ قرآن واضح کرتا ہے وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا، ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اسے بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ تو کافروں کا گمان ہے کہ سب بیکار ہے۔ اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہے کہ کیا ہم ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو زمین میں فساد کرنے والوں جیسا کر دیں گے، یا پرہیزگاروں کو بدکاروں جیسا بنا دیں گے؟
ہرگز نہیں، ہر ایک کو اس کے عمل کا بدلہ ملنا ہے اور سب کو اللہ کے حضور جواب دینا ہے۔ اس جواب دہی کے احساس کو زندہ رکھنے میں پھر علماء اور اہل علم کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ ان کا کردار بہت اہم ہے۔ انہیں چاہیے کہ لوگوں کو اللہ کی رحمت کے ساتھ ساتھ اس کی پکڑ سے بھی آگاہ کریں۔ صرف امید دلانے والی باتیں کر کے لوگوں کو گناہوں پر دلیر نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ایک نازک توازن ہے۔ جی، امام غزالی رحمہ اللہ نے بھی ایسے علماء سے خبردار کیا ہے۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے ہاں نجات کا دار و مدار ذاتی تقوی، توبہ اور عمل صالح پر ہے، نہ کہ صرف کسی بزرگ سے نسبت یا خاندانی تعلق پر۔ صحیح۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی سب سے پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے یہ فرمانا کہ اے فاطمہ، اللہ کے ہاں میں تمہارے کچھ کام نہ آ سکوں گا اگر تم نے خود عمل نہ کیا، یہ اسی حقیقت کو واضح کرتا ہے۔ بالکل واضح کرتا ہے۔ اچھا، اب بنی اسرائیل کی تاریخ کے ایک اور اہم واقعے کا ذکر کرتے ہیں جو اصحاب السبت یعنی ہفتے کے دن والوں کا قصہ ہے۔ جی، اصحاب السبت۔ کیا یہ واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے سے متعلق ہے؟ جی، مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ واقعہ یا تو ان کے زمانے میں پیش آیا یا اس کے قریب کے دور میں۔ یہ بنی اسرائیل کی ایک ساحلی بستی کا قصہ ہے جنہیں اللہ نے آزمایا۔ آزمائش کیا تھی؟ اللہ نے ان پر ہفتے یعنی سبت کے دن مچھلی کا شکار حرام قرار دیا تھا۔ اچھا، ہفتے کو شکار منع تھا۔ جی، مگر آزمائش یہ تھی کہ مچھلیاں ہفتے کے دن خوب اچھلتی کودتی، بالکل سامنے سطح پر نظر آتی، جبکہ باقی دنوں میں بہت کم ہوتی۔ اوہو، یہ تو بڑی آزمائش تھی۔ تو اس آزمائش پر ان لوگوں کا رد عمل کیا تھا؟ وہ لوگ آپ سمجھیں 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ 3 گروہ؟ جی، ایک گروہ نے ہیلے بہانوں سے یا کھلم کھلا ہفتے کے دن شکار کرنا شروع کر دیا، یعنی اللہ کے حکم کی نافرمانی کی۔ پہلا گروہ نافرمانوں کا۔ جی۔ دوسرا گروہ وہ تھا جو خود بھی اس حکم پر قائم رہا اور نافرمانی کرنے والوں کو بھی برائی سے روکتا رہا، انہیں سمجھاتا رہا۔ یہ نیکی کا حکم دینے والے۔ بالکل۔ اور تیسرا گروہ وہ تھا جو خود تو شکار نہیں کرتا تھا مگر دوسروں کو منع بھی نہیں کرتا تھا۔ وہ خاموش تماشائی تھے؟ آپ کہہ سکتی ہیں، وہ نیکی کی تلقین کرنے والوں سے کہتے تھے کہ بھئی ایسی قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ویسے بھی ہلاک کرنے والا یا سخت عذاب دینے والا ہے۔ گویا وہ لا تعلق ہو کر بیٹھ گئے۔ اچھا، تو اس کا انجام کیا ہوا؟ یہ تقسیم تو بہت معنی خیز لگ رہی ہے۔ قرآن بتاتا ہے کہ جب نافرمان اپنی روش سے باز نہ آئے تو اللہ نے فرمایا فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ۔ جب انہوں نے وہ نصیحت بھلا دی جو انہیں کی گئی تھی تو ہم نے ان لوگوں کو نجات دی جو برائی سے روکتے تھے۔ صرف ان کو نجات ملی جو روکتے تھے؟ جی، وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَيِّسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ اور ان لوگوں کو سخت عذاب میں پکڑ لیا جنہوں نے ظلم کیا تھا ان کی نافرمانیوں کے سبب، اور نافرمانوں کو ذلیل بندر بنا دیا گیا۔ اللہ اکبر! تو جو خاموش رہے ان کا کیا ہوا؟ ان کے بارے میں کچھ ذکر نہیں؟ قرآن نے نجات پانے والوں میں صرف برائی سے روکنے والوں یعنی دوسرے گروہ کا ذکر کیا ہے۔ خاموش رہنے والوں تیسرے گروہ کے انجام کا صراحتاً ذکر نہیں ہے، جس سے اکثر مفسرین یہی سمجھتے ہیں کہ وہ بھی عذاب سے محفوظ نہیں رہے کیونکہ انہوں نے برائی کو دیکھ کر خاموش رہنے اور نہیں عن المنکر کا جو فریضہ تھا اسے ترک کرنے کا راستہ اختیار کیا۔ تو یہ واقعہ معاشرے میں نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کی اہمیت کو بہت شدت سے واضح کرتا ہے۔ بہت زیادہ۔ یہ ایک اجتماعی ذمہ داری ہے۔ بنی اسرائیل کی تاریخ میں یہ نافرمانی کا سلسلہ یہ تواتر سے نظر آتا ہے۔ جی، اور قرآن یہ بھی بتاتا ہے کہ ان کی مسلسل نافرمانیوں کی وجہ سے ان پر قیامت تک ایسے لوگ مسلط کیے جاتے رہیں گے جو انہیں سخت عذاب دیں گے۔ تاریخ میں اس کی مثالیں ملتی ہیں؟ جی، تاریخ میں بخت نصر سے لے کر رومیوں اور پھر آپ دیکھیں ہٹلر تک یہ سلسلہ نظر آتا ہے۔ البتہ اللہ کی رحمت کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہا، وہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اللہ نے انہیں خوشحالی اور تنگی دونوں سے آزمایا تاکہ وہ پلٹ آئے۔ لیکن افسوس، مگر افسوس کے بعد کی نسلوں میں بھی ایسے ناخلف پیدا ہوئے جنہوں نے کتاب کا علم پایا مگر دنیا کے حقیر فائدوں کے لیے اسے بیچ ڈالا اور اللہ کی آیات میں تحریف کی اور جھوٹی امیدیں رکھیں کہ ہمیں بخش دیا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ اچھا، اب ایک اور مشہور اور فیصلہ کن معرکے کا ذکر کرتے ہیں، طالوت اور جالوت کا واقعہ۔ یہ بھی بنی اسرائیل کی تاریخ کا ایک اہم موڑ ہے۔
بالکل، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کچھ عرصے بعد بنی اسرائیل پھر سے زوال کا شکار ہوئے۔ ان کے دشمن ان پر غالب آ گئے اور ان سے ان کا وہ مقدس تابوت سکینہ بھی چھن گیا۔ تابوت سکینہ؟ جی، ایک صندوق تھا جس میں انبیاء کے تبرکات تھے۔ تو اس وقت انہوں نے اپنے نبی جو حضرت سموئیل علیہ السلام تھے ان سے درخواست کی کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کریں تاکہ ہم اس کی قیادت میں اللہ کی راہ میں جنگ کریں اور اپنا کھویا ہوا وقار بحال کریں۔ تو نبی نے تو انہیں خبردار بھی کیا تھا نا؟ جی، نبی نے کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب جنگ فرض ہو جائے تو تم لڑنے سے انکار کر دو۔ اور انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے بڑے دعوے کیے کہ ہم کیوں نہیں لڑیں گے، ہمیں تو گھروں سے نکالا گیا ہے۔ لیکن جب اللہ نے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا تو بنی اسرائیل کے سردار اعتراض کرنے لگے۔ اعتراض کس بات پر؟ کہنے لگے کہ یہ ہم پر کیسے حکومت کر سکتا ہے، یہ تو مالدار بھی نہیں اور نہ ہی شاہی خاندان سے۔ یعنی انہوں نے پھر وہی ظاہری معیار کو ترجیح دی۔ نبی نے کیا جواب دیا؟ نبی نے فرمایا کہ اللہ نے اسے تم پر منتخب کیا ہے اور اسے علم اور جسمانی قوت میں تم سے زیادہ وسعت دی ہے۔ علم اور جسمانی قوت؟ جی، بادشاہی کا معیار اللہ کے نزدیک خاندانی وجاہت یا مال و دولت نہیں بلکہ علم اور صلاحیت ہے، اور اللہ اپنی بادشاہی جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ صحیح۔ پھر ان کی تسلی کے لیے نشانی یہ بتائی کہ تمہیں وہ تابوت سکینہ واپس مل جائے گا جسے فرشتے اٹھائے ہوئے لائیں گے۔ اس میں تمہارے لیے سکینت یعنی اطمینان اور آل موسیٰ اور آل ہارون کے تبرکات ہیں۔ چنانچہ وہ تابوت انہیں مل گیا۔ اس نشانی کے بعد تو انہیں یقین آ گیا ہوگا۔ پھر جنگ کا کیا بنا؟ طالوت ایک لشکر لے کر نکلے۔ راستے میں ایک نہر آئی۔ طالوت نے لشکر کو آزمانے کے لیے کہا کہ دیکھو، اس نہر سے صرف ایک چلو پانی پینا، اس سے زیادہ نہیں۔ صرف ایک چلو؟ جی، مگر پیاس کی شدت میں اکثر لوگوں نے زیادہ پانی پی لیا اور ان کی ہمت پست ہو گئی۔ قرآن کہتا ہے کہ صرف ایک قلیل جماعت نے حکم کی پابندی کی اور ثابت قدم رہی۔ قلیل جماعت؟ کتنے لوگ ہوں گے تقریباً؟ مفسرین ان کی تعداد تقریباً 313 بتاتے ہیں، جتنی اصحاب بدر کی تھیں۔ 313؟ اتنی قلیل تعداد؟ اور سامنے جالوت یعنی گولیات جیسا طاقتور دشمن؟ جی ہاں، جب اس چھوٹی سی جماعت کا سامنا جالوت کی وشال بہت بڑی فوج سے ہوا تو کچھ لوگ گھبرا بھی گئے اور کہا کہ آج ہم میں جالوت اور اس کی فوج سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے۔ لیکن جو اہل ایمان تھے، جنہیں اللہ پر کامل یقین تھا، انہوں نے کہا کم من فیتن قلیلتن غلبت فیتن کثیرتن باذن اللہ واللہ مع الصابرین۔ کتنی ہی چھوٹی جماعتیں ہیں جو اللہ کے حکم سے بڑی جماعتوں پر غالب آئی ہیں، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے پھر اللہ سے دعا کی، اے ہمارے رب، ہم پر صبر انڈیل دے، ہمارے قدم جما دے اور کافر قوم پر ہماری مدد فرما۔ اور اسی جنگ میں حضرت داؤد علیہ السلام نے، جو اس وقت بہت کم عمر تھے، ایک بڑا کارنامہ سر انجام دیا تھا۔ بالکل، حضرت داؤد علیہ السلام اس وقت ایک نوجوان تھے، ابھی نبی نہیں بنے تھے، شاید 16-17 سال عمر ہوگی، اور طالوت کے لشکر میں شامل تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنی گوپھن، وہ جو سلنگ ہوتی ہے، اس سے پتھر مار کر دشمن کے سب سے بڑے جنگجو دیو ہیکل جالوت کو قتل کر دیا۔ جالوت کو قتل کر دیا ایک نوجوان نے؟ جی، جالوت کے گرتے ہی اس کی فوج کے پاؤں اکھڑ گئے اور اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ یہ تو جنگ کا پاسا پلٹ دینے والا لمحہ تھا۔ اس بہادری کا حضرت داؤد علیہ السلام کو کیا صلہ ملا؟ اسی فتح کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو الملک والحکمہ یعنی بادشاہت اور نبوت دونوں عطا فرمائی۔ بادشاہت اور نبوت دونوں ایک ساتھ؟ جی، اور انہیں وہ سب کچھ سکھایا جو وہ چاہتا تھا۔ طالوت نے بھی اپنی بیٹی کی شادی ان سے کر دی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے تقریباً 40 سال حکومت کی، اور ان کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام جانشین ہوئے، جنہوں نے بھی تقریباً 40 سال حکومت کی۔ سبحان اللہ! یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ فتح تعداد سے نہیں، اللہ کی مدد اور ایمان و صبر سے ملتی ہے، اور قیادت کا اصل معیار علم، حکمت اور صلاحیت ہے۔ بالکل یہی سبق ہے۔ آج ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی کے چند روشن ابواب پر بات کی۔ ان کی حکمت، ان کا اللہ کی طرف رجوع، ان کی توبہ کی قبولیت، ان کا عدل و انصاف، ان کی قیادت اور اللہ کے ان پر خاص انعامات۔
الحمدللہ۔ طالوت و جالوت کا مارکا ہمیں ایمان اور توکل کا درس دیتا ہے، تو وہ 99 دمبیوں والا واقعہ فوری توبہ اور اللہ کی رحمت کی امید دلاتا ہے۔ یقیناً ان واقعات میں بہت گہرائی ہے۔ یہ ہمیں دکھاتے ہیں کہ اللہ اپنے بندوں کو کیسے آزماتا ہے، کیسے ان کی رہنمائی کرتا ہے، کیسے سچی توبہ کو پسند کرتا ہے اور کیسے کمزور نظر آنے والے اسباب سے بڑے نتائج پیدا کر دیتا ہے۔ جی، حضرت داؤد علیہ السلام کی پوری زندگی اللہ پر توکل، شکر گزاری اور ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع کرنے کی بہترین مثال ہے۔ سامعین کے لیے ایک نقطۂ فکر چھوڑ جاتے ہیں۔ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں قیادت، انصاف، ذاتی معاملات میں آزمائش اور اپنی خواہشات پر قابو پانے جیسے چیلنجز کا سامنا کرتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی سے سیکھے ہوئے کون سے اصول، مثلاً انصاف پر ہر حال میں قائم رہنا، غلطی پر فوراً رجوع کرنا، اللہ کی مدد پر بھروسہ رکھنا، آج ہمارے لیے سب سے زیادہ کارآمد ہو سکتے ہیں؟ اپنی خواہشات کو اللہ کے حکم کے تابع کرنا کتنا ضروری اور نتیجہ خیز ہے، اس پر ضرور غور کیجیے گا۔ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ اپنے خیالات اور اس موضوع پر اپنی رائے کامنٹس میں ضرور دیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم مستقبل میں کسی اور موضوع پر ویڈیوز اپلوڈ کریں تو وہ بھی ہمیں کامنٹس میں بتائیں۔ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے۔